نہیں نظر آتا ہاتھ ہے کہ دایاں ہاتھ ہے میرا، اس پر ہاتھ رکھو، بوسہ دو، اور اس پر ہو سکے تو ماتھا بھی، تین چیزیں، سجدہ کرو، بوسہ دو، ہاتھ رکھو۔ اب ہاتھ رکھنا اشارہ ہو گیا بیعت اطاعت کا۔ جب کسی سے معاہدہ کرتے سودا وغیرہ عربوں میں بھی تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے گل پکی ہو گئی، یہی طریقہ چلا تھا۔ اللہ نے کہا ادھر تمہارا ہاتھ ہے، ادھر میرا دایاں ہاتھ۔ اگر تمہیں میں نہیں ملا، میرا رسول نہیں ملا، تو تم اس جگہ ہاتھ رکھ رہے ہو جون سے جس پر ابراہیم علیہ السلام سے نیک لوگوں نے رکھ کر میرے ساتھ عہد کیا۔ اس لیے وہ بیعت ہے میرے بھائی، صرف یہ رسم نہیں ہے، بیعت کرتا کہ میری پہلی زندگی جو گزری میں اب چل کر آیا ہوں تیرے گھر میں، پچھلی کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلاؤں کہ اب میں پاک زندگی گزاروں۔ اسی لیے گناہ حضور نے فرمایا اسی وقت جب جاتے ہیں جب آدمی حضرت سے اس کو مس کرتا۔ اور فرمایا بوسہ کیوں دے رہا؟ آپ دنیا کے بادشاہوں کی اطاعت ہم ظاہری بھی کرتے ہیں کہ صرف ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے حکم مانتے، اندر سے گالیاں دیتے، مگر بوسہ دینا تو محبت کی دلیل ہے کہ نہیں، یہ صرف رسمی نہیں، میں تو دل و جان سے قربان منہ رہا۔ اسی لیے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ جن لوگوں کو نہ ملا، بعد میں پیدا، وہ کئی صحابہ کرام سے ملتے۔ ایک شخص حضرت جابر سے ملا، اب اس کا دل تڑپتا تھا، اللہ کا رسول ہوتا یار میں مسافہ کرتا۔ اس نے پوچھا کہ جابر تم نے حضور سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کس ہاتھ سے کی تھی؟ ہاتھ دکھایا۔ اس نے اسی وقت ہاتھ چوم لیا، کہنے لگا یا رسول کا ہاتھ نہیں ملا، وہ ہاتھ تو مل گیا جس نے حضور کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ اب حجر اسود کو چھوتا کہتا یار ابراہیم نہیں ملے، اسماعیل نہیں ملے، محمد رسول اللہ نہیں ملے، وہ جگہ تو مل گئی جہاں ان کے ہاتھ تھے۔ فرمایا اس لیے گناہ تمہارے جڑ جاتے اور سجدہ کرتا۔ اب بات آپ خلاصے کے طور سمجھ، اس پر بے شمار لیکچر تیار کریں۔ اطاعت، محبت اور عبادت، یہ تین حق ہے اللہ کے۔ حکم بھی مانو، اس کے لیے بیعت، محبت کرو، بوسہ، اور بندگی کرنی ہے، اس کے سامنے جھک کر نہ کرنا نہیں، اس کے لیے سجدہ۔ ابن عباس، حضرت عمر، رسول اللہ ماتھا بھی، یعنی توحید کے سارے ٹھکانے۔ مکہ میں جو کچھ ہے توحید، ہر شے میں ایک ہے خدا، مگر اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھا مودودی صاحب کا کہ اب راستہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو راضی کرنا، اس کے بندے بن کر رہنا، پتہ کیسے چلے کہ وہ کن چیزوں کو پسند کر۔ فرمایا اس کے لیے مدینہ چلا جا، وہاں سارا محمد رسول اللہ لکھا ہوا، وہاں وہ اللہ کا رسول رہا ہے، وہاں جا کر پھر ان کی مسجد دیکھ، ممبر دیکھ، محراب دیکھ، وہ جگہیں دیکھ جہاں وہ گھومتے رہے ہیں، تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا رسول، یعنی دونوں چیزوں کا حق ادا کر دیا کہ جانا کہاں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی، یہ مکہ، اس کے لیے راستہ کون ہے، رسول اللہ کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں جو آتا ہے اس کا ثواب جو ہے 1000 نماز کا ثواب، 50 بھی کہتے نہیں 1000، مگر محبت مدینے کی مکے سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ تک حبنا مکہ و شد، اے اللہ ہمیں مکہ بھی بڑا پیارا تھا مگر وہ تو ظالموں نے دیا، اب مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی پیدا کر دے جتنی مکے کی ہے، اتنے پر نہیں بات ختم کی، اور اشد بلکہ اس سے زیادہ کر دیں۔ اس لیے دیکھ لیں آپ لوگ، ہم حج کرتے ہیں ٹھیک ہے، حکم ہے، وہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو تڑپ مدینے کی ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں مکے کی، ہر شخص تڑپتا ہے۔ مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، ہر شخص روتا ہے کہ یار یہ خوش قسمت چلا گیا۔ اور اس لیے اللہ کے کئی نیک بندے جن کا ہم پڑھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا، حج کے لیے نہیں دوبارہ گیا، پاس ہی تو تھا مکہ، کہا نہیں یار فرض ادا ہو گیا، اب میں سیر کو نہیں چھوڑوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وفاق کرے نہ موت آ جائے، مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا جو تکلیفیں برداشت کر کے، یہاں کی تنگیاں برداشت کر کے بھی مدینہ میں زندگی گزارے گا اور یہاں مرے گا، میں دن قیامت کے لیے اس کے لیے شفیع اور شہید ہوں گا، گواہی بھی اس کے ایمان کی دوں گا اور اس کے لیے سفارش بھی کروں گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے آپ دیکھیں پوری زندگی میں مدینہ شریف میں کسی جانور پر سواری نہیں، مدینہ کی گلیوں میں سوار نہیں ہوئے، حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے، نہیں سوار۔ لوگ پوچھتے تھے، کہتے شرم آتی ہے یار میں اس زمین کو جانوروں کے سموں سے روندوں جہاں اللہ کے رسول کے قدم پڑے۔ اس لیے یہ مکہ کا سفر مدینہ کا رسم نہیں ہے، اور جو جائے گا نا ایسے ہی کہ گیا ہاں دیکھا یا وہاں کوٹھا، کیا ملے گا اس کو وقت؟ اگر وہ سمبل کو سمجھے کہ وہاں جو کچھ ہے نا وہ ساری چیزیں علامت ہیں، علامتی سارے کام ہے، ہاتھ لگانا، گھومنا، مقصد تیرے ذہن میں توحید کا زمانہ ہے، سارا جہان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو سمجھ جا،
اور مدینے میں یہ سمجھانا تجھے مقصود کہ راستہ جو جاتا ہے نا اللہ کی طرف، آنکھ بے تے نمی گرد صبر، اقبال بھائی کہتے ہیں سارے راستوں پر سیل لگا دی اللہ نے، اب تو عام لوگ جا رہا ہے، موسیٰ عیسیٰ کے پیچھے کوئی چلے گا وہ بھی نہیں جنت میں جائے گا، ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں تو کہتا ہوں کتنے وہ بدنصیب ہیں جن کے پاس سرمایہ ہیں، جا سکتے ہیں، یورپ کے سفر کرتے ہیں، جدہ کے ساحل سے گزرتے ہیں، مکہ مدینہ کا رخ نہیں کرتے، کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاقت ہوتے ہوئے نہ کسی ظالم سلطان نے روکا نہ بیماری نے روکا، وہ نہیں آیا مکے اور بغیر اس کے مر گیا، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی، اللہ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، اس کو ساری عمر نہیں خیال آیا کہ اللہ سے جا کر ملوں اور اس کے رسول سے ملوں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دین نے یہ کیوں سمجھائی کلمہ طیبہ۔ اور اس کے بارے میں بس اقبال کی شعر پر بات ختم کروں، آپ بھی شاید پریشان ہوں گے، بات ہے لذیذ مزیدار۔ وہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، یہ سارا جہان بت خانہ ہے، کچھ نہیں، فانی ہے، یہ بیوی یہ دولت یہ خزانے عہدے کچھ نہیں، ابھی آنکھیں بند ہوئی رہ جائیں، یہ دیر ہے، بت خانہ ہے جس میں لوگ چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس بت خانے میں اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے جاؤں کہ مجھے کوئی اونچا مقام ملے، کوئی ایوارڈ ملے مجھے، تو طریقہ کیا؟ یہ مکہ اور مدینہ۔ کیا بتایا؟ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، دل حق کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ، راستہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرو، حاصل ہو جائے گا سب کچھ۔ اور اگر یہ چیزیں دونوں چھوٹ گئیں تو زمین و آسمان کا مالک بھی بن گیا، کچھ ناکام مرا، کیڑوں کی موت ہوئی، تیری انسان نہیں تو۔ تو اللہ توفیق دے، میرا اور ساتھیوں کا سفر بھی قبول کرے، باقی لوگ بھی جو تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بار بار یہ موقع دے، اور سارے اہل اسلام کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا کرے، اس کے سوا دین اور کسی چیز کا نام نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حکیم صاحب چونکہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ نے شفا دے، ان کا ہرنیوں کا آپریشن ہوا، وہ بڑے احسان مند ہے ڈاکٹر صاحب، اپنے بھائی ہیں، انہوں نے بھی، وہ ڈاکٹر ارشد صاحب، میں ارشد صاحب بھی ہے نا ان کا، ہاں میجر رشید، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، ضیاء الحق کے بھی رہے ہیں معالج، وہ خود گھر گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب کو نا میرے پاس لانا، آپ گئے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت دے، حکیم صاحب کو بھی اللہ شفا دے، وہ نہیں آیا تو درس حدیث کی بجائے، چلو درس قرآن لمبا ہو گیا مگر آپ کو الحمدللہ بہت کچھ ملا ہوگا، میرا بھی ایمان تازہ ہوا۔ اب یہ ایک درود شریف جو میں نے جمعہ کے اندر بھی اس کا بیان کیا، یہ ایک شخص نے اولاد رسول میں سے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ کوئی ایسا درود شریف بتائیں جس سے بس ٹھنڈ پڑ جائے بندے کے دل میں کہ یار حضور کی عقیدت کا حق ادا ہوا۔ تو امام نے یہ فرمایا، دعائیں بھی اس میں اور درود شریف بھی ہے، یہ قاری صاحب نے پھر چھپا لیا میرے کہنے پر، اب اس پر زیریں زبریں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگ ضرور لے کر جائیں، اس کو ہاتھ میں رکھیں، مدینہ شریف کے راستے میں تو بالکل یہی پڑھیں، وہاں رہتے ہوئے بھی جب تک آپ سب سے زیادہ ورد اس کا کریں، اور نمازوں میں بھی آگے پیچھے بھی اس کو پڑھیں۔ اس میں اور تو جو کچھ ہے ہی ہے۔ اب یہ دعائی آپ دیکھیں، اللہم انی آمنت محمد ولا مرا، اپنے اللہ سے بندہ کہتا کہ اللہ میں نے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے رسول، مگر میں نے دیکھا نہیں، میں بدنصیب نکلا، مجھے وہ زمانہ نہیں ملا۔ اب اس کا بدل کیا ہے؟ فلا تحرمنی یوم القیامت رویتہ، اب قیامت کے دن کم از کم مجھے حضور کے دیدار سے معروم نہ رکھا۔ دنیا میں رہ گیا وہاں تو چہرہ دکھا دینا، ورزقنی صحبتہ، اور وہاں حضور کی مجلس میں بیٹھنا نصیب کرنا، وتوفانی علی ملتہ، اور دنیا میں بھی مجھے آپ کے طریقے پر زندہ رکھ کر موت دینا۔ واسقنی من حوضی مشرب الروین، زیر دینی تھی قاری صاحب، روین زبر دے دی آپ نے، یہ تو ٹھیک کریں، مشرب الروین واہ کے نیچے دے، سائغن ہنی اللہ عظم آباد ابدا، حضور کے حوض سے مجھے ایسا پانی پلا دینا ٹھنڈا میٹھا سیراب کرنے والا کہ پھر مجھے کبھی پیاس نہ ہو، انا کارا کل شان کری، تو جو چاہے کر سکتا۔ حضور کی صحبت مانگنا، حضور کا دیدار مانگنا، روین نہیں، آپ کے پاس بھی کرنا، ٹھیک کر لیں، یہ جو ہے نا مشرب الروین، واہ کے اوپر زبر دی ہوئی ہے، واہ کے نیچے زیر کرے، روین سائغن حلی اللہ، تو یہ تحفہ ہی سمجھیں، بالکل اس کو پکا لیں، پاس رکھیں، پڑھتے رہیں۔
بس مرتے وقت حال یہی ہو کہ اور کچھ ہو ہمارے پلے یا نہ ہو، کم از کم اللہ کا اور اس کے رسول کا خیال تو ذہن میں نہ، مریں تو یہ تو ساتھ لے کر جائیں۔ ہاں بس آخر کرتے ہیں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر، وہ کہتے ہیں بات سنو، یہاں ذرا لائٹ جاتی ہے نا آپ چیخ اٹھتے ہیں کہ اب کیا کریں، کوئی یار کوئی موم بتی لاؤ، تو پتہ کہ رات قبر میں جو آئے گی اندھیری ہوگی، وہاں کو لائٹ ہے، وہاں کون سی روشنی؟ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، دل میں حضور کی محبت کا داغ بٹھا لیا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ وہاں بھی تو کوئی چراغ چاہیے نا، اور انشاءاللہ وہاں نور ہی ہوگا جو حضور کی محبت میں جائیں گے، ورنہ گپ اندھیرا، پھر سوائے وہاں بدبختی کے اور کیا ہو۔ ہاں دعا کریں، کوئی بات تو نہیں دینا۔ الحمدللہ، اللہ خوش رکھے، آپ آئے خوشی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا فرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ خیر نہ رکھے تو سارے ساتھ، خاتمہ ساڈا ایمان تے اللہ پاک کر۔